السلام علیکم فرینڈس آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اپنی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم ایک نئے ملک کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو اس کی اہم اور تاریخی باتیں بتائیں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایران کی کہ ایران کی تاریخ کیا ہے، ایران کا موجودہ جغرافیہ کیا ہے، ایران کی معیشت کیا ہے، وہاں پر رہنے والے لوگ کیسے ہیں اور ان کا نظام حکومت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے۔ ایران کے ساتھ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت اور کچھ مڈل ایسٹ کے اسلامی ممالک کی سرحدیں بھی ملتی ہیں۔ ایران ایک اکثریتی مسلم کنٹری ہے اور یہاں پر شیعہ مسلک کے لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ دوستو، ایران کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ایران تقریباً 1500 قبل مسیح کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ ایران کا پرانا نام فارس ہے اور ایران کے اس وقت کے بادشاہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تو انہوں نے ایران کے سربراہ کی طرف بھی اپنا خط بھیجا جس میں کہا گیا کہ اسلام کو قبول کر لیا جائے۔ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے وہ خط لکھا گیا تھا، لیکن ایران کے بادشاہ نے، جس کا نام خسرو پرویز تھا، اس نے اس خط کی بے حرمتی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایران پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور دوستو وہ وقت جلد ہی آ گیا اور ایران ایک مسلم اکثریتی ملک بن گیا۔ ایران کا پرانا نام چونکہ فارس تھا تو اب ایک صوبے کا نام وہاں پر فارس ہے۔ ایران کے کل 31 صوبے ہیں اور ایران میں اس وقت پارلیمانی نظام حکومت ہے اور جس میں صدر کو واضح اختیارات حاصل ہیں۔ کوئی بھی صدر 2 مرتبہ صدر بن سکتا ہے۔ دوستو، ایران کے امریکہ کے ساتھ کچھ مسائل اس وقت چل رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اصل میں انقلاب ایران کے بعد شروع ہوا جو کہ 1979 میں آیا تھا اور بادشاہ رضا کے تخت کو الٹ دیا گیا۔ وہ اس وقت کے حکمران امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے تھے، مگر جب انقلاب آیا تو حالات حکومت مکمل طور پر تبدیل ہو گئے۔ امریکہ کے ساتھ حالات خراب ہونے کی وجہ سے ایران کی معیشت پر بہت برے اثرات پڑے اور ایران کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، ایران نے نہ صرف اوپیک کی بنیاد رکھی بلکہ اس طرح کے اور بہت سے عالمی ادارے بنائے جس سے دوسرے ممالک کو بھی فائدہ ہو۔ ایران کی کرنسی آج کل بہت کمزور ہے، جس کی بڑی وجہ امریکہ کی طرف سے ایران پر لگائی گئی پابندیاں ہیں۔ ایران سے کوئی ملک بھی اپنی پسند کے مطابق تیل یا گیس نہیں خرید سکتا۔ پاکستان ایران سے گیس خریدنے کا خواہش مند ہے اور پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی طے ہو چکا تھا، لیکن صرف امریکہ کی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا۔ ایران کی کرنسی اس وقت
جس کا نام ایرانی ریال ہے، وہ ایران کا ایک ریال پاکستان کے 271 روپے کے برابر ہے، اور ایران کا ایک ریال تقریباً 520 امریکی روپیز کے برابر ہے۔ دوستو، امریکی ڈالر کا اگر موازنہ ایرانی ریال سے کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایرانی ریال کی ایک ڈالر تقریباً 42,000 ریال کے برابر بنتا ہے۔ ایران کی معیشت ہمیشہ سے ایسی نہ تھی۔ ایران پر امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے بہت مشکلات آئے، اور ان مشکلات کا سامنا وہ اب بھی کر رہا ہے۔ ایران اور سعودی عرب بھی، چونکہ دونوں مسلم اکثریتی ممالک ہیں، لیکن ان کے مسلک کی بنیاد پر بہت زیادہ مسائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جلدی ختم ہو جائیں اور دونوں مسلم اکثریتی ممالک میں اتفاق ہو، تاکہ کوئی بھی غیر مسلم ان دو ممالک سے فائدہ اٹھا کر وہاں کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایران میں تقریباً ہر سال 1.5 کروڑ لوگ آتے ہیں۔ ایران چونکہ شیعہ اکثریتی ملک ہے، تو ساری دنیا سے شیعہ حضرات وہاں پر جاتے ہیں ہر سال۔ دوستو، اگر ایران میں کھانے کی بات کی جائے تو وہاں پر پکے ہوئے کھانے انڈیا اور پاکستان جیسے ہی ہیں، لیکن وہ بہت سستے مل جاتے ہیں۔ 300 روپیز میں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کھانا پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں، اور وہ بہت لذیذ بھی ہوگا۔ دوستو، ایران کی سرکاری زبان فارسی ہے۔ وہاں پر 53% لوگ فارسی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، جو کہ وہاں پر آنے والے لوگوں کی زبانیں ہیں۔ ایران کے لوگ بہت مہمان نواز بھی ہیں، اور اگر آپ ایران چلے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں ہی موجود ہیں، اور ان کی مہمان نوازی کی آپ تعریفیں کرتے نظر آئیں گے۔ دوستو، یہ کچھ چیزیں تھیں ایران کے بارے میں۔ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم کسی اور ملک کے بارے میں آپ کو انٹرسٹنگ باتیں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔